اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی تھی کہ جو لوگ باوجود طاقت اور قدرت کے ہجرت نہیں کرتے، گھر بار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، تجارت دکانداری کی وجہ سے، باغات کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ درمیان میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جنہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن وہ کون تھے؟ کمزور لوگ تھے، مردوں میں، عورتوں میں اور چھوٹے بچے، جو بیچارے نہ تو کسی تدبیر کا حیلہ جانتے تھے اور نہ ہی ان کو راستے کی معلومات تھی، تو یہ لوگ جو ہیں اس وعید سے مستثنیٰ تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کی تو ان کے لیے جو ہے جہنم ہے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کو فضیلت بتائی تھی، ان کے فضائل کو بھی بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنا ملک چھوڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں ایسا ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر چیز کے اندر فراخی نصیب فرمائے گا، ان کے رزق کے اندر بھی وسعت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہنے کی جگہ بھی وسیع عطا فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی وسعت ڈال دے گا ان کے متعلق۔ تو یہی ہوا جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں انصار مدینہ نے جو ہے ان کو سر آنکھوں پہ اٹھا لیا اور اتنی قربانی دی کہ تاریخ ایسی یعنی کہ ایسے وہ قربانی پیش نہیں کر سکتی۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کا دوران راہ یعنی کہ سفر کے دوران ہی ہجرت کے لیے روانہ ہو رہا تھا، گیا راستے ہی کے اندر اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ چونکہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیے تھے کہ مشرکین مکہ نے وہ ایک صحابی تھا جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بوڑھے ضعیف کمزور آدمی تھے، تو راستے میں ان کا انتقال ہوا تو یہ لوگ مشرکین ہنسنے لگے کہ دیکھو نہ اپنے مقصود کو پہنچا اور نہ ہی جو ہے وہاں پہنچ پایا، راستے ہی میں موت ہو گئی تو اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری تھی اگلی کہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اگر دوران راہ راستے کے اندر بھی اگر موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہجرت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے، چونکہ اس کا تعلق بھی جو ہے جہاد کا اور ہجرت کا تعلق سفر سے ہے، گھر بار چھوڑنا، گھر سے نکلنا، گھر سے دور چلے جانا، اور پھر جو ہے یہ دونوں سفر جو ہے انتہائی مشقت والے ہوتے ہیں، تو اس سفر کے متعلق درمیان یعنی کہ سفر کے دوران جو ہے نماز پڑھنی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس کے متعلق یہ آج کی آیت ہے جس کو یعنی کہ صلاۃ قصر کہا جاتا ہے، نماز قصر، اس کے احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ، کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تم میں سے جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے نیند سے بھی روکتا ہے، کھانے پینے سے روکتا ہے، راحت سے روکتا ہے۔ تو سفر کے اندر بہت بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تکالیف ہوتی ہیں، بندے کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ سفر ضرورت کے لیے کرتا ہے، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو وہ فوراً اپنے اہل کی طرف واپس لوٹ جائے۔ تو بہرحال سفر کے اندر چونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے اور گاڑی نکل جانے کا خوف بھی ہوتا ہے، اور دوسرے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، چونکہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، میدان جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آگے صلاۃ خوف کا باقاعدہ حکم بھی آئے گا، اس کا طریقہ بھی آگے اللہ نے بتایا اس سے اگلی آیت کے اندر، تو انشاءاللہ وہ کل اس کا ہوگا۔ لیکن آج یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے قصر کی صورت میں صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا کہ کیسے پڑھی جائے گی، اور یہ قصر نماز جو ہے یہ اگر آپ سفر میں ہوں، اب سفر سے کیا مراد ہے، سفر کی مسافت کتنی ہونی چاہیے، شرعی سفر کون سا ہوتا ہے، تو قرآن و سنت کے اندر اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز بھی اخذ کی گئی ہے اس کا دار و مدار جو صحابہ کے اعمال پہ ہے، صحابہ کے عمل پہ ہے، کہ دیکھا جائے گا صحابہ کے اعمال اس کے اوپر کیا ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے قصر کے متعلق اور قصر نہیں بلکہ سفر شرعی کے متعلق جو بہت زیادہ اختلافات پایا جاتا ہے۔
اس میں ایک جو ہے مسلک جو ہے اہل ظواہر کا یہ ایک طبقہ تھا، ٹھیک ہے نا جی، آج کل اس کا نام نہیں ہے، یہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، اہل ظواہر کہلاتے تھے یہ. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ 3 یا 4 میل جو ہے سفر پہ اگر بندہ نکل جائے تو وہ بھی قصر کرے. تو 3-4 میل کا سفر تو یہ تو معمول کا یعنی کہ روزانہ کا سفر ہے. اب بندہ جو ہے گھر سے نکلے فیکٹری کی طرف چلا جائے، دفتر میں چلا جائے یا کھیت کی طرف چلا جائے تو وہاں بھی جا کے قصر کرے. ان کے نزدیک یہ تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جو ہے 4 جو ہے وہ اس کو کہلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں اس کا ایک اصطلاح ہے 4 جو ہے وہ برد، 4 برد جو ہے وہ ان کے نزدیک ہے. 4 برد یعنی کہ شرعی سفر کی مقدار ہے، اور ایک برد جو ہے وہ 12 میل کا ہوتا ہے. تو گویا امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنی مسافت بنتی ہے؟ 48 میل. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ایک برد کتنے کا ہوتا ہے؟ 12 میل کا، اور 4 برد 48 کے ہو گئے. اور بعض علماء کے نزدیک جو 3 برد ہیں تو ان کے نزدیک یعنی کہ 36 میل. اگر گھر سے نکل کے بندہ 36 میل دور چلا جائے تو وہ جو ہے شرعی مسافر ہو جائے گا اور سفر شرعی اس کا شروع ہو جائے گا. اب یہ جو شرعی سفر ہے اس کے دوران جو نماز قصر پڑھنی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کے وجوب کے قائل ہیں کہ سفر کے دوران نماز کو قصر کرنا، کم کر کے پڑھنا یہ واجب ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر پوری نماز پڑھی تو وہ گناہ گار ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مستحب ہے، افضل ہے. اگر کوئی دوران سفر قصر کرتا ہے تو یہ افضل ہے، اور اگر پوری پڑھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. ان حضرات نے جو ہے حدیث پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو نماز قصر ہے جی یہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک صدقہ ہے. اور پھر فرمایا کہ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ، اللہ کے صدقے کو جو ہے قبول کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں رخصت دی گئی ہے اور اللہ کی رخصت کو قبول کرو. اور جو شخص اللہ کی رخصت کو قبول نہ کرے، گویا اللہ نے ایک آسانی پیدا کی تھی اور بندہ کہتا ہے جی مجھے یہ آسانی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ یعنی صدقے کو ٹھکرا رہا ہے. تو اس لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سفر کے دوران پوری نماز جان بوجھ کر پڑھ لی، مثلا زور کی 4 رکعتیں دی، اس کو جان بوجھ کر پورا پڑھ لیا 4، تو وہ گناہ گار ہوگا. اگر بھول کر پڑھا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل فرماتے کہ نہیں، اگر پوری پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ گناہ گار نہیں ہوگا. بہرحال، اور اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وطن سے کیا مراد ہے. وطن 2 قسم کے ہیں، ایک وطن اصلی کہلاتا ہے اور ایک وطن اقامتی کہلاتا ہے. وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں بندہ پیدا ہوا، جہاں اس کے بیوی بچے ہیں، جہاں اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، زمینیں ہیں، وہ بندے کا وطن اصلی ہوتا ہے. اور ایک وطن اقامتی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے 15 دن سے زیادہ جہاں جا کے رہے. جیسے مثال کے طور پہ میرا وطن اصلی تو ہزارہ ہے، لیکن میں وہاں سے یہاں چل کے آیا اور میں یہاں رہ رہا ہوں، تو اب یہ میرا وطن اقامتی ہوگا. تو وطن اقامتی اور وطن اصلی کے اندر نماز کو پورا پڑھا جائے گا، اس کے اندر نماز کی قصر نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کی طرف گئے اور حج کے لیے گئے تو مکہ میں جب مینا کے مقام پر پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز پڑھی اور باقی صحابہ نے جو ہے نماز قصر پڑھی. تو صحابہ نے پھر اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے پوری نماز کیوں پڑھی ہے؟ اور حسن حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ بڑے ناراض، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پوری نماز کیوں پڑھی؟ نماز قصر جو ہے یہ قصر کرنا تو جو ہے واجب ہے اور آپ نے جو ہے پوری نماز پڑھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی انی احلت بمکہ تھا، کہ میں نے مکہ کے اندر جو ہے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے، اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ انی احل ببلدۃ فلیصلی صلاۃ المقیم، کہ جو شخص کہیں نکاح کر لے تو وہ وہاں پر جب جائے تو وہ پوری نماز پڑھے. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بندہ جب سسرال چلا جائے تو سسرال میں وہ پوری نماز پڑھے گا، وہاں قصر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا. اور یعنی کہ اب دریا کے اندر اگر بندہ سفر کر رہا ہے تو دریا کے اندر بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہی ہے کہ 3 دن اور 3 رات کی مسافت، یعنی کہ اگر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے بندہ جائے یا پیدل سفر کرے تو وہ 3 دن اور 3 رات کی مسافت جہاں پہنچے گا تو وہ یعنی کہ اس کا شرعی سفر شروع ہو جائے گا. تو دریا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اب کشتی چونکہ اس زمانے میں جو ہے انجن نہیں ہوا کرتے تھے، جنریٹر وغیرہ، تو ہوا کے زور پہ زیادہ کشتیاں چلتی تھی. ہوا جتنی دیر ہوتی تھی وہ ہوا دھکیل کے اس کو لے جاتی تھی، تو وہ ہوا اتنی تیز تو نہیں ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ کشتی جا رہی ہوتی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ دریا کے اندر اگر 20 میل دور چلی جائے کشتی، ٹھیک ہے، گھر سے 20 میل دور کے، تو وہاں پہ جو ہے قصر آپ پڑھ سکتے ہیں. وہاں آپ کا یعنی کہ شرعی سفر وہاں تک شروع ہو جائے گا، وہاں سے آگے پھر شرعی سفر ہوگا.
بہرحال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے امت کو جو ہے ایک چھوٹ دی ہے اور رخصت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کس چیز کا جی؟ اس چیز کا کہ ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز کے اندر قصر کر لیا کرو۔ قصر کا معنی ہے کم کرنا، کسی چیز کو توڑنا، تم نماز کے اندر قصر کر لیا کرو، نماز کو کم کر دیا کرو، یعنی رکعات کے اعتبار سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں قرات کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جو قرات نماز کے اندر قرات مسنون ہے تو اس مسنون قرات کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے نا جی، اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں، بلکہ تعداد رکعات کو کم کیا جائے گا۔ اور اس میں کن کن نمازوں میں قصر ہوگی؟ ظہر کی نماز میں قصر ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ عصر کی نماز میں قصر ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز میں قصر ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ مغرب میں قصر نہیں ہے، وتر میں قصر نہیں ہے، اور باقی فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکید ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر کے اندر صبح کی سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ باقی عام سنتوں کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ جو ہے دوران سفر میں ہے، اب سفر اس کا جاری ہے تو اس دوران اگر وہ نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، بلکہ نہ پڑھے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے گاڑی نکل جائے یا کوئی اور سواری نکل جائے، بس صرف فرائض کی جو ہے قصر کرے اور فرض پڑھ لے۔ اور اگر جا کے کہیں ٹھہرے، مثال کے طور پہ کہیں ٹھہرا کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور وقفہ ہے تو اس میں اگر ٹائم ہے اس کے پاس تو پھر وہاں پہ اس کو سنتیں پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یہ قصر تم نے کرنی ہے، لیکن ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا کہ یہ کفار جو ہیں، کافر لوگ جو تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تمہارے اوپر، یعنی کہ حملہ کر دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا جی، ان عربی زبان کے اندر یہ شرطیہ کہلاتا ہے، ان شرطیہ، تو یہ گویا نماز قصر کب کرنی ہے آپ نے؟ ان خفتم، شرط یہ ہے کہ جب تمہیں خوف ہو۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو ان شرطیہ کی جو قید ہے نا جی، یہ اتفاقی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اتفاقی طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اس دور میں چونکہ اللہ کے نبی کا جو دور تھا اس دور میں خوف ہی خوف رہتا تھا، ہر وقت دشمن جو ہے مسلمانوں کے اس میں لگے طاق میں لگے رہتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ یہ حکم عام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت یہاں پہ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے قصر کرنی ہے تو اس صورت میں جب آپ خوف کی حالت میں ہوں، تو خوف کی حالت سے اگر آپ نکل جائیں تو پھر آپ قصر نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ کے نبی نے جو ہے قصر کی ہے، خوف کے بعد بھی کی ہے، فتح مکہ کے بعد بھی آپ سے قصر کرتے تھے، مینا کے مقام پر آپ سے نے قصر کی، اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں آپ سفر میں گئے تو آپ نے قصر کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ بھائی یہاں بظاہر جو ہے آیت کا منشا یہی لگتا ہے کہ قصر جو ہے خوف کی حالت میں ہوگی، لیکن اللہ نے جو ہے یہاں پہ فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق جو ہے خوف کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا جملہ کمپلیٹ ہو گیا کہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم سفر کی حالت میں ہو تو تمہارے اوپر صورت میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لیا کرو۔ یہ اگلا جملہ جو ہے یہ الگ ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں دشمن کا خوف ہو اور دشمن تمہارا یعنی کہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، پھر اگلی آیت جو ہے اس کی تفسیر ہے کہ وہاں آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ صلاۃ خوف کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نمازوں کی پابندی نصیب فرما دے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔